صورتحال ہم مختلف دیکھ رہے ہیں کہ جب خان صاحب نے کسی قسم کی جو ہے وہ کوئی حکمت عملی نہیں اعلان کیا تھا، تب لوگوں نے اپنے طور پر جو ہے وہ ایک مہم چلانا شروع کی، جو کہ ملٹری ڈیفنس سسٹم کے خلاف تھی، جو انہوں نے اپنے نجی کاروبار یا مختلف جگہ پر انہوں نے سرمایہ کاری کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ جو اپنی فیلنگز تھی، جس طریقے سے بیان کیا گیا، شہباز شریف صاحب نے بیان فوراً جاری کیا تھا کہ جی وہ یہ کامیابی حاصل نہیں کر سکتے تھے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو، مظاہرین کو، اور یہ مظاہرہ جو ہونے جا رہا تھا احتجاج ڈی چوک میں پرامن، جس میں بیچارے جو ہے جن کے پاس کوئی اسلحہ نہیں تھا، تو ان کو تیتر بتر کرنے کے لیے وہ کبھی بھی اس میں کامیاب نہیں ہوتے کہ اگر ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف یا یہ جو ہے ادارے ہمارے ساتھ نہ کام کرتے۔ انہوں نے تو کھل کے بولا، تو اس کا آپ دیکھیں کہ لوگوں نے خود سے جو اپنی فیلنگز کا اظہار کیا اور اس پر ہم نتائج دیکھ رہے ہیں۔ دوسری بات یہ کہ اگر سول نافرمانی کی تھوڑی سی میں نے ہسٹری دیکھی کہ کہاں کہاں پر کن کن دوران میں لوگ اٹھے، ایسے رہنما اٹھے جنہوں نے اپنے مقاصد، جو حقوق کی خلاف ورزیاں ان کے ساتھ کی جا رہی تھی، اس پر آواز اٹھائی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ مطلب امریکہ جیسے ملک میں صرف اس لیے کہ جی وہ اگر جیسے آپ کہتے ہیں آرگیو دے رہے ہیں کہ پاکستان کے حالات اتنے خراب ہیں، تو ضرورت تو اسی وقت ہوتی ہے کسی نہ کسی مہم کی، اور پرامن مہم کی، بغیر اشتعال پسندی جو ہے وہ اپنائے ہوئے کہ کوئی ایسی تحریک چلائے جس سے واقعی حکومت کو وہ، اور لوگ تو پہلے ہی مر رہے ہیں، مستقل ٹیکسز ان کے اوپر لگائے جا رہے ہیں، مستقل جو ہے وہ قرضے لے لے کر ان کے اوپر روزانہ مہنگائی بڑھائی جاتی ہے، ان کے لیے کچھ نہیں کیا جاتا، ان کو کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا۔ ایون یہ کہ یوٹیلیٹی سٹورز تک بند کر دیے گئے ہیں، جہاں پر قریب تھوڑا سا، حالانکہ وہاں پر معیار خوراک کا جو کچھ وہاں پر راشن ملتا تھا، اگر لوگ جانتے ہیں وہاں پر گئے، تو وہ بالکل بھی جو ہے وہ صحت مندانہ اصولوں کے مطابق نہیں ہوتا تھا، بہت ہی گندی کوالٹی وہاں پر دی جا رہی ہوتی تھی۔ لیکن چلو پھر بھی جو غریب ہوتے تھے ان کا کسی نہ کسی طریقے سے چولہا تو گرم رہتا تھا، وہ بھی بند کر دیے گئے۔ اب میرے سامنے میں نے تھوڑے سے پوائنٹس لکھے ہیں۔ سیریس شاویز جو کہ امریکہ سے تعلق رکھتے تھے، انہوں نے کسانوں اور مزدوروں کے حقوق کے لیے تحریک چلائی تھی، اور یہ تحریک کامیاب ہوئی تھی۔ اب یہ سوچا جائے کہ امریکہ میں مزدور اور کسان جو ہے وہ کتنی تعداد میں انہوں نے یہ کام کیا ہوگا، اور مزدور اور کسان واقعی پس رہے ہوں گے اس وقت، ٹھیک ہے نا؟ تو انہوں نے پھر بھی یہ تحریک چلائی اور اس میں کامیابی حاصل کی۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں تھوڑے سے پاکستان سے برابر کے اگر ملک میں جہاں پر اتنی جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ ترقی نہیں ہوتی، تو کینیا میں چلائی گئی مہم واما گانڈو ماں کومبو کی طرف سے، جو کہ برطانوی استعمار کے خلاف آزادی کی جدوجہد تھی، انہوں نے بھی، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو تاریخ تھی بر صغیر کی، اس میں نہ صرف یہ کہ برٹش رول آ کر انہوں نے رولنگ کی، اور اس کے بعد پھر ہم جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوا۔ ان کی رولنگ اور ان کی جو اسٹریٹجیز ہوتی ہے وہ بڑی ایک جال کی طرح ہوتی ہے، وہ لوگوں کو یوز کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، اور ان کی بڑی تعداد ہوتی ہے، اور وہ اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں، اور ان کے خلاف کینیا میں یہ مہم جو ہے وہ کامیاب ہوئی۔ اس کے بعد پھر نسلی امتیاز پہ جنوبی افریقہ میں مہم چلائی گئی، وہ بھی کامیاب رہی۔ ظاہر ہے وہ اقلیت نے ہی چلائی ہوگی، تاکہ کیونکہ نسلی امتیاز کا نشانہ جو ہے وہ جو ہے جنوبی افریقن تو نہیں بنتے ہوں گے، اور وہ بہت کم تعداد میں ہوں گے، اور ان کے حالات اچھے نہیں ہوں گے۔ تو ہمیشہ ہم دیکھیں، اگر تاریخ کا مطالعہ کریں، تو وہ لوگ، جو وہ طبقہ جو دب رہا تھا، جو مصیبت کا شکار تھا، جن کو ان کے حقوق نہیں ملتے تھے، ان کے پاس لائیولی ہوڈز نہیں ہوتے تھے، روزگار نہیں تھے، تو انہوں نے ہی یہ تحریک میں حصہ لیا، اور انہوں نے ہی یہ تحریکیں کامیاب کی۔ اور پاکستان کو دیکھیں اگر آپ، تو اس پس منظر میں آج پاکستان کے بھی یہی حالات ہیں کہ پاکستان کا وہ طبقہ جو کہ کچلا جا رہا ہے مسلسل، غریب طبقہ، اگر کسانوں کا دیکھ لیا جائے، مزدوروں کا دیکھ لیا جائے، ڈیلی ویجز جن کو حاصل ہوتا ہے، جو بیچارے روزانہ دہاڑی پہ کام کرتے ہیں، وہ طبقات اس مہنگائی، ان ٹیکسز، جو کہ چلیں اگر آپ حکومت ہم یہ کہہ لیں گے جی اتنا قرضہ ہے، اس قرضے کو اتارنے کے لیے اور آگے کے حالات سنوارنے کے لیے وہ قرضے لیتی ہے، تو اس میں ہمیں کوئی اسٹریٹجیز، کوئی انویسٹمنٹ بھی نہیں نظر آتی۔
تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اور پھر مطلب آپ کی اس بات میں اتنی کم فہم ہوں کہ مجھے نہیں سمجھ آ رہا کہ خان صاحب کو کون ریٹریک کرنے کی کوشش کرے گا، جبکہ اس وقت ان سے ملاقاتیں نہیں دی جا رہی تھیں، اور اٹس مین آپ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ کیونکہ خان صاحب قید تنہائی میں تھے اس لیے وہ ان کا دماغ جو ہے وہ صحیح سے اسٹریٹجیز پر غور و فکر نہیں کر نہیں پا رہا، نہیں، اور جی دیکھیں دیکھیں فاروق صاحب، آپ نے جو بات کی اور اس میں جو ابھی آپ بات کر رہے ہیں اس میں مجھے لگ رہا ہے کہ آپ خود اپنی باتوں کا جواب دے رہے ہیں، جو سوال میں نے پوچھا تھا کہ کیا سول نافرمانی جو ہے، آپ نے کہا کہ مذاکرات، میں نے آپ سے پوچھا کہ کیا پارلیمنٹ میں مذاکرات ابھی بھی آپ سمجھتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میرے خیال میں آپ کا جو یہ پوائنٹ جو اس کو آپ نے بارہا جو ہے وہ دہرایا بھی ہے کہ ہمیں صاف لگ رہا ہے اس وقت جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا جو مساکر کی صورت میں وہ کافی تھا، اگر اس پر جس طریقے سے آپ نے کہا کہ لیڈرشپ جو باہر ہے، جو پارلیمنٹس کے اندر ہے، اور وہ اپوزیشن لیڈر کے طور پر، اور پی ٹی آئی کے جو کارکن ہیں جن کے ساتھ یہ زیادتی، یہ ظلم بربریت ہوئی ہے، ان کے ایک رہنما بن کر، ان کی طرف سے ایک ریپریزنٹیٹو بن کر جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے تھے انٹرنیشنل لیول پر بھی اور نیشنل لیول پر بھی، لیکن صاف نظر آ رہا ہے اور باتیں یہ کی جا رہی ہیں جو اقدامات ان کو ایٹ دا سیم ٹائم، کیونکہ وہ لوگ تو وہاں پر موجود نہیں تھے، اور جیسے عمر ایوب صاحب چلے، ان کا بیان آیا تھا، علی امین گنڈا پور صاحب کے ساتھ جو پریس کانفرنس انہوں نے کی تھی، ضرورت یہ تھی سب یہی میڈیا جتنے بھی جہاں دیدہ جو ہمارے جرنلسٹ ہیں وہ یہی بولتے ہیں کہ ضرورت یہ تھی کہ پی ٹی آئی کے لیڈرز اسی وقت پریس کانفرنس کرتے، جو بھی تھا، جو بھی ان کے اندازے میں تھا، وہ فگر وہ بتاتے کہ کتنے جو ہے کارکن جو ہے وہ ایک اسٹیمیٹ دیتے کہ جو شہادتیں ہوئی 12 شہادتوں کا تو اس وقت بھی ان کو پتا تھا، کیونکہ یہ وہ 12 شہادتیں تھیں جن کی ڈیتھ باڈیز اس وقت مل چکی تھی، اس میں انہوں نے ایک ڈیڈ باڈی کا بھی اضافہ نہیں کیا، نہ وہ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ بات بھی سامنے میڈیا کی کہ علیمہ آپی اور سلمان اکرم راجہ کی تھوڑی سی اس میں کلامیاں ہوئی جب انہوں نے یہ فگر بڑھا کر بولی تو اس پر یہ کہا، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تو ظاہر ہے کھلم کھلا پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ کہلاتی ہے اس وقت، ان کی جو سستی، کاہلی، یا ان کی کمپرومائز سچویشن، یا ان کا ڈر، یا ان کی سیٹیں چھن جانے کا، وہ کیونکہ وہ اپوزیشن میں، آپ نے کہا استعفے کیوں نہیں دیتے، تو یہ بھی آپ کے ہی اسی بات کا جواب تھا کہ یہ سب چیزیں یہ ظاہر کرتی ہیں کہ پارلیمنٹ میں مذاکرات ان بنیادوں پر کم از کم نہیں ہو سکتے، ان نکات پر کم از کم نہیں ہو سکتے جن نکات پر پاکستانی عوام کو کوئی ریلیف مل سکے، یا پاکستان کے ان لوگوں کو، ان کارکنان کو کوئی ریلیف مل سکے جن کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے، جن کی جانیں گئی ہیں، ان کے جو ورثہ ہیں ان کو کچھ نہیں مل سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ورنہ اگر ان کے لیے کچھ کیا جانا ہوتا تو پی ٹی آئی کے ہاتھ اس وقت بھرے ہوئے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں اگر وہ کرنا چاہیں، اگر وہ نہیں کرنا چاہ رہے تو اس کی دو ہی وہ ہیں کہ یا تو وہ کمپرومائزڈ ہے، یا پھر وہ سستی و کاہلی، یا وہ محنت کرنے سے کترا رہے ہیں جس میں ان کو بہت ایکسٹرا مشقت کرنی پڑے گی، اور وہ مشقت کے عادی ظاہر پارلیمنٹ میں رہتے ہوئے اس کے جتنی بھی عیاشی ہیں وہ رہتے ہوئے وہ نہیں کر رہے، وہ استعفیٰ بھی نہیں دینا چاہ رہے، وہ جس طرح سے وہ ان کی اچھی بہت زیادہ عیاشیوں کے ساتھ روٹی پانی کیک سب کچھ چل رہے ہیں تو وہ اس کو نہیں چھوڑنا چاہتے۔ اب ایسے میں ظاہر خان صاحب کی اور کسی ملک کی معیشت یا ملک کی جو بنیاد ہوتی ہے وہ عوام ہوتی ہے، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے انڈر لیڈ سول نافرمانی کی جائے گی؟ سول نافرمانی تو آپ دیکھیں نا، خان صاحب کے اعلان سے پہلے ہی عوام نے اپنی فیلنگز ظاہر کرنا شروع کر دی، اور ابھی بھی اگر بل پے کرنے کو، اور پھر یہ تو نہیں کہ ابھی خان صاحب نے بتایا نہیں کہ سول نافرمانی کس عمل سے شروع ہوگی، انہوں نے سب سے پہلے اوورسیز ریمنٹیز کی بات کی ہے، کیونکہ وہ بھی یہ جانتے کہ پاکستان کا ایک عام آدمی اور پی ٹی آئی کے ورکرز کی تعداد بھی ظاہر غریبوں میں سے ہے، وہ اس کو اسٹیپ بائی اسٹیپ لے کے چلیں گے، ہو سکتا ہے کہ آنے والے وقت میں جب یہ آ جائے 14 تاریخ تو اس میں پہلا اعلان جو کریں خان صاحب وہ بین الاقوامی جو اوورسیز ریمنٹیز بھیجتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ان کا یہ مطالبہ ہو کہ جتنے بھی پارلیمنٹ میں اپوزیشن لیڈر بیٹھے ہوئے وہ سب مستعفی ہو جائیں، ہو سکتا ہے
کہ عوام پہ دیکھنا ہے یہ نا کہ ابھی تو ہم صرف یہ جانتے کیونکہ پاکستان میں یہی نظر آتا ہے کہ جی بل پے کرنے کو منع کیا جائے گا، لیکن کوئی جب میں یہ سوال کرتی ہوں کسی سے بھی یا مطلب یہ چیز ہم نہیں دیکھ رہے کہ کن کن بنیادوں پر کس کس طریقے سے سول نافرمانی ہو سکتی ہے. اور ظاہر ہے خان صاحب نے بہت اسٹڈی کی ہے پہلے بھی، وہ تاریخ بہت اچھے سے پڑھ چکے ہیں، پھر ظاہر ہے ان کی ایجوکیشن بھی جو ہے وہ پالیٹکس میں ہے، اور اس کے بعد اب جو انہوں نے پڑھا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں پورا ایک اسٹرکچر ہو کہ یہ سول نافرمانی کے جو اسٹیپس ہیں وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ کہاں تک شروع ہونے چاہیے. تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے. دیکھیں ایک منٹ میں تھوڑا سا جملہ آپ کا سمجھتی ہوں کہ تھوڑا سا مجھے اس طریقے سے بیان کرنا چاہیے کہ میں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا کیونکہ میں پی ٹی آئی کی قیادت یا ان کی اسٹریٹجیز کو ایکسیپٹ کر کے بیان کرنے والی کوئی نہیں ہوتی. یہ وہ باتیں ہیں جو میں جب میڈیا پر، ظاہر میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، جو سینئر جرنلسٹ اور تجزیہ نگار ہیں، ہمارے اینالسٹ ہیں آپ جیسے، تو ان کی جب باتیں سنتی ہوں اور وہ جن نکات پہ یہ باتیں کرتے ہیں تو وہ ظاہر یہی حقیقتیں سامنے آتی ہیں کہ بھائی یا تو یہ ہو سکتا ہے یا تو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس پر میں نے بات کی کیونکہ ظاہر ہے میں تو پی ٹی آئی ان نو ون آف پی ٹی آئی مائی سیلف، تو ظاہر ہے میں کوئی اس کی حقیقت بیان کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میں صرف ایک تجزیہ رکھ رہی ہوں جو میں دیکھتی ہوں. میں اچھا، فاروق صاحب کی بیٹری نے ساتھ نہیں دیا، ورنہ میں فاروق صاحب سے اگلی ان کی ہی بات پر ایک اور پوائنٹ پوچھنا چاہ رہی تھی، اور اگر وہ ساتھ ہوتے یا ابھی سن رہے ہیں فاروق صاحب اور اگر وہ جوائن کر سکتے تو میں چاہوں گی کہ تھوڑی دیر وہ اور دے دیتے. کہ انہوں نے بات کی تھی کہ ابھی چیزیں جو ہے وہ اور ہمارے سامنے آئیں گی کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے ظاہر ہے وہ بھی اپنا اقتدار سنبھالنے والے ہیں. تو اس پر بھی نظر ہے، مطلب ظاہر یہ سارے کارڈز ہیں قدرت کے، وہ کس طریقے سے پاکستان کے یا پاکستان کے عوام کے حق میں جاتے ہیں یہ ہم نہیں کہہ سکتے. لیکن جو ابھی ہم جب سے رجیم چینج کی تاریخ دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے جب کورٹس تھیں، جب آئینی عدالت 26ویں ترمیم نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت ہم نے دیکھا کہ چند ایک جو ہے ججز کے ذریعے کتنی جلدی کاروائیاں کی گئیں، دنوں میں گھنٹوں میں کاروائیاں ان کیسز کی کر دی گئیں جن کو انہوں نے مہینوں ٹال کے رکھا اور اپنے من پسند فیصلے کروا لیے. اب ظاہر ہے ہمارے پاس ڈونلڈ ٹرمپ کی جو تاریخ ہے وہ ابھی 10 دن باقی ہے کیونکہ آج 10 تاریخ ہے، جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کی جو وہ ہے ان کی جو سیریمنی ہے جس کے بعد وہ اپنا اقتدار سنبھالیں گے تو وہ 20 تاریخ کو ہے دسمبر کی. جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئینی عدالت کو ایکٹیویٹ کر کے ان ججز کا پینل بنا دیا گیا ہے جو کہ ظاہر جو ابھی حکمران ہیں چاہے قابض ہیں ان کو مجبوری ہے، حکمران ہی کہیں گے ظاہر ہے. تو یہ پی ڈی ایم اے گروپ اور یہ جو حکومت ہے شہباز حکومت، یہ ان کے چاہنے والوں کی اور ان کی من پسند ججز کا پینل ہے جو کہ ظاہر ہے اب وہ دنوں میں گھنٹوں میں وہ جو ہے فیصلے کر سکتے ہیں، جو کہ ہم نے دیکھا کہ جس طریقے سے انہوں نے جو ہے بیرسٹر حسنات کے ذریعے کروائے یا قاضی فائز عیسیٰ کے ذریعے کروائے گئے. تو ایک تو یہ بھی چل رہا ہے، تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ابھی یہ لوگ کیا سوچ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے مقاصد 3-4 اطراف میں پھیلا کر حاصل کرنے کی کوششوں میں ہیں. ساتھ میں بات یہ ہے کہ میں فاروق نواز بھٹی صاحب سے یہ بھی چیزیں کلیئر کرنا چاہ رہی تھی جو انہوں نے کہا. ایک تو یہ کہ بیرسٹر گوہر علی کے بارے میں انہوں نے بات کی کہ وہ پارلیمنٹ میں ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پارلیمنٹ میں کیا صرف ایک وکیل جو کہ بہت ہی اچھا ایک مقرر ہوتا ہے وہ بات بہت اچھے سے کر سکتا ہے، لیکن کیا وہ صرف بات کرنا پارلیمنٹ میں کافی ہے؟ کوئی عمل نہیں ہونا چاہیے؟ تو جس طریقے سے انہوں نے سلمان اکرم راجہ کے بارے میں کہا تو کیا بیرسٹر گوہر اس بات پر پورے نہیں اترتے تھے؟ یہ بھی میں پوچھنا چاہ رہی تھی اور مزید تفصیل سے ان سے. پھر یہ بھی بات کہ ظاہر ہے کہ سول جو ہے سول نافرمانی وہ مہم جو ہے وہ لیڈرز نے چلانی کتنی ہے، تو ابھی تک تو یہی ہم کہہ سکتے ہیں کیونکہ اس کا کوئی ایجنڈا یا کوئی تفصیلات یا اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا عمل جو ہے خان صاحب چاہتے ہیں اپنے لیڈر سے، کیا عمل چاہتے ہیں اپنے عوام سے، تو وہ ہمیں نہیں معلوم. لیکن
ہم یہ جانتے ہیں کہ اصل طاقت عوام کی ہے، اور عوام جو ہے وہ ڈی چوک پہ ایک دفعہ پھر آ کر ایون یہ کہ اپنا خون بہا کر یہ ثابت کر چکی ہے کہ جب انہوں نے جانوں کے نذرانے دے دیے، اور اس وقت بھی وہ یہ کہہ رہے تھے کہ وہ بھاگے نہیں تھے وہاں سے، وہ وہیں پر موجود تھے جب تک کہ واپس کی کال نہیں آ گئی، کیونکہ وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ ابھی جو ایک ہجوم جو ہے وہ گولیوں کی وجہ سے منتشر ہوا ہے، تو اس کے بعد دوبارہ ہمیں یہ گائیڈ لائن ملے گی کہ آپ لوگ دوبارہ جو ہے وہ ڈی چوک پہ جمع ہو جاؤ. تو وہ وہیں تھے اس وقت تک جب تک کہ ان کو اگلا کوئی جو ہے واضح پیغام نہیں موصول ہو گیا واپس آنے کا. تو ظاہر ہے یہ عوام یہ ثابت کر چکی ہے، تو ان کے لیے بھوکے رہ بات رہی لیڈرشپ کی. تو ظاہر ہے لیڈرشپ سے اگر واقعی خان صاحب نے یہ مطالبہ کر دیا کہ سول نافرمانی میں آپ لوگ جو ہے استعفیٰ دے دیں، کیونکہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ چیز متوقع ہے کہ اگر اپوزیشن ڈیزالو ہو جاتی ہے تو پھر ملک جو ہے وہ الیکشن کی طرف جاتا ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے اس کی بھی ایک اسٹریٹجی تیار رکھی ہوئی ہے. بلاول زرداری کا نام دوبارہ بحیثیت وزیر اعظم لیا جا رہا ہے. پھر اس کے بعد مولانا فضل الرحمان کی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ دیکھا جائے تو یہ اقتدار، یہ حکمرانی، یہ حکومت خان صاحب کی ہے، یہ تخت اس وقت خان صاحب کا ہے. لیکن اس پر تمام جنہوں نے آج تک جو ہے وہ میرا خیال میں پیدا ہونے کے بعد سے خواب دکھا رکھے تھے یا دیکھے تھے وزیر اعظم بننے کے، سب کے خوابوں کو پورا کیا جا رہا ہے. جن جن کا خواب تھا، شہباز شریف صاحب کا خواب تھا، ان کو بھی کرسی دے دی گئی ہے، تاج ان کے سر پہ سجا دیا گیا. بلاول صاحب کا بھی خواب ہے، ان کو بھی دے دیا گیا. پھر ہم نے دیکھا ماضی میں نگران حکمران کے طور پر کاکڑ صاحب بھی آ گئے، انہوں نے بھی کبھی خواب دیکھا. تو اب دیکھتے ہیں کہ اصل جو تاج ہے وہ خان صاحب کے سر پہ کب سجے گا، اور ان کے آنے تک کون کون اس تاج کو سجا کے بیٹھا رہے گا، کیونکہ سب کے خواب تو پورے کیے جا رہے ہیں اور کر کے دیکھا جا رہا ہے کہ کس کے اوپر جو ہے یہ تاج تھوڑے عرصے تک سجا کر یہ جو تھنک ٹینکس ہیں یا جو یہ کرتا دھرتا ہے وہ اپنے کام چلا سکتے ہیں عوام کو بے وقوف بنا کر. لیکن عوام اب تک کسی کے بھی جو ہے وہ چہرے کو دیکھ کر بے وقوف بننے کو تیار نہیں ہے. وہ سب کو دیکھ کر وہ اس کی نظروں میں جو چہرہ آتا ہے وہ صرف ایک چہرہ آتا ہے جس کو انہوں نے 8 فروری کو ووٹ دے دیا تھا، وہ اسی کو چاہتے ہیں دیکھنا. اور اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو ٹرائلز ہیں ٹرائلز ہیں وزیر اعظموں کے، یہ کب تک چلتے ہیں. اور میں یہ بھی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ انہوں نے جب کہا کہ بھئی مذاکرات سے بات ہونی چاہیے، تو دیکھیں مذاکرات کے لیے جو باتیں مطلب وہ یہ چاہتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، میڈیا پر یہ بات سامنے ہے کہ کیا باتیں ان دو مطالبات کے عوض یہ حکومت چاہتی ہے کہ خان صاحب مانے. یہ بات کھل کے واضح ہو گئی ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی خان صاحب جو ہے ہم ان کو اڈیالہ جیل سے بنیگالہ بھیج دیتے ہیں، وہ خاموش رہیں اور سامنے نہ آئیں، چپ چاپ بیٹھ کے تماشا دیکھیں. اور اپوزیشن میں ایسے ہی جو ہے پی ٹی آئی بیٹھ کر ڈمی اپوزیشن کی طرح وہ تماشا دیکھتی رہے، وہ کچھ نہ کرے، بس ہمارے یہ خواب ہیں تھوڑے دن کے حکمرانی کے، یہ ہمیں کرنے دے. تو اوبیسلی یہ میرے خیال میں وہ مذاکرات ہیں جن کے لیے خان صاحب نے یا خان صاحب کے ورکرز نے اپنی جانیں داؤ پہ نہیں لگائیں. میرا تو یہی خیال ہے. تو اگر یہ سب کرنا ہوتا تو اتنے سال، میرے خیال میں اتنے سال کی نوبت ہی نہیں آتی، خان صاحب کی حکومت تحلیل نہیں ہوئی ہوتی. تو میرے خیال میں اس کے ساتھ آپ پروگرام کا اختتام کرتے ہیں پھر. بالکل. تو اسی کے ساتھ بس دعاؤں میں یاد رکھیں. اور دوسرا یہ میں چاہوں گی ایک پیغام لیڈرز کو دینا جو کہ خود کو لیڈر سمجھتے ہیں خان صاحب کی جگہ اس وقت. تو ان کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ دینا بہت آسان ہے، اس کو کہہ کر ایز اے سلوگن بھی جھیل لینا بہت مشکل ہے. اور یہ ذمہ داریاں وہ اٹھا چکے ہیں یہ کہہ کر، بھلے انہوں نے سوچا نہیں تھا، بھلے انہوں نے صرف خان صاحب کی تائید میں یا لوگوں کو دیکھا کہ لوگ جو ہے وہ خان صاحب کے ایاک نعبد و ایاک نستعین سے کتنے امپریس ہیں، اور انہوں نے سوچا کہ ہم بھی اس کو فالو کر لیں گے تو ہمیں خان صاحب کا جو ہے وہ ایک متعادی
اور ایک رہنما سمجھ کر لوگ اسی طریقے سے فالو کریں گے، تو لوگوں نے تو فالو کر لیا. لوگوں کو آپ انسانوں کو، معصوموں کو بیوقوف بنا سکتے ہیں، اللہ کو نہیں بیوقوف بنا سکتے. اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائے گا. جیسے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کلمہ پڑھ لیا تو تم مومن ہو گئے، ایمان تمہارے دلوں میں آ گیا؟ تو تمہارے دلوں میں ایمان نہیں آ گیا ہے. تم یہ نہیں کہو گے تم مومن ہو، تم ایمان لے آئے. تم یہ کہو کہ تم نے صرف اس کو مانا ہے، کہ تم اللہ کو مانتے ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہو. تم نے قرآن کی ابھی ایک آیت ہے، قرآن کی ایک آیت ہے، اس کا میں تھوڑا سا مجھے یاد ہے، پوری آیت یاد نہیں ہے وہ، لیکن وہ تھوڑی سی ہے، وہی کافی بات سمجھنے کے لیے جو تھوڑی سی مجھے یاد ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا باللہ. اب ڈاکٹر اسرار احمد نے جب اس کی تفسیر کی تو انہوں نے بڑے اچھے انداز میں کی. انہوں نے کہا کہ یہ بڑا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. ٹھیک ہے، اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر. یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا باللہ، اور آگے اور کنٹینیو ہوتی ہے وہ. تو سوچنے کا مقام ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ اے ایمان والو، ایمان لاؤ اللہ پر. جب ایمان ہے تو پھر دوبارہ ایمان لانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دس بیسکلی سیکنڈ واٹ یو جسٹ سیڈ عفت، کہ ایک ایمان ہوتا ہے آپ کا زبان سے، ایمان باللسان، آپ نے کلمہ پڑھ لیا زبان سے، آپ مسلمان ہو گئے. لیکن جو اصل ایمان ہے جس پہ فیصلہ ہوگا قیامت کے دن، وہ زبان کا ایمان نہیں ہوگا، ایمان باللسان نہیں ہوگا، وہ ہوگا ایمان بالقلب. دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے. دل میں جب ایمان ہوتا ہے نا تو پھر انسان کا عمل بھی اسلام کے مطابق ہو جاتا ہے. تو یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جو شخص زبان سے مسلمان ہو گیا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ہے اپنے عمل سے بھی مسلمان بنے. عمل سے مسلمان وہ اس وقت بنے گا جب اس کے دل میں ایمان ہوگا، ایمان بالقلب. تو اور فیصلہ ایمان بالقلب پہ ہی ہوگا قیامت کے دن، ایمان باللسان پہ نہیں ہوگا. جی بالکل. اور یہ آزمائش مطلب اسی وقت سے شروع ہو جاتی ہے جب آپ کوئی آیت یا کوئی آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے، کیونکہ ظاہر ہے آپ اللہ تعالیٰ کی آیت پڑھ کے کسی کو کوئی بات بتا رہے ہیں یا آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ پر یقین کرے، تو پہلے تو آپ کا یقین، اللہ تعالیٰ بولتا ہے کہ میں دیکھتا ہوں میرا یقین تمہارے اوپر کتنا ہے، تم مجھ پر کتنا یقین کرتے ہو. تو آپ لوگوں نے خان صاحب کے ابتدا میں یہ آیتیں پڑھ کر لوگوں کے آگے جو ہے لیڈرشپ کا اعلان کیا ہے. آپ لوگ اب یہ جان لیں کہ اگلا اسٹیپ کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم آزمائے نہیں جاؤ گے؟ تم آزمائے جاؤ گے، یقیناً طور پر تم آزمائے جاؤ گے. کس سے؟ خوف سے، اپنی جانوں کے نقصان کے، اپنی مال کے نقصان کے، اپنی اولاد کے نقصان کے، روزگار کے نقصان سے. تو آپ لیڈران جو اس وقت خان صاحب کے ریپریزنٹیٹیو ہیں، آپ لوگوں نے ایک بہت مشکل کو اپنے اوپر سوار کر دیا، اور صرف اس طرح سے سستی کاہلی دکھا کر، اور خاص کر جب اتنے ورکرز آپ کی کال پر اب وہاں پر آئے اور ان کی جانیں گئیں، اور اب جو عمل آپ کے کرنے کے تھے ٹل دا ڈے فرسٹ آپ کے کرنے کے تھے، کہ آپ کو ان لوگوں کے لیے پریس کانفرنسز کرنی چاہیے تھی، آپ لوگوں کو پٹیشن دائر کرنی چاہیے تھی، آپ لوگوں کو کیسز مقدمات کی جو ہے وہ درخواستیں دینی چاہیے تھی، لیکن آپ اس میں سستی دکھا رہے ہیں. تو آپ ابھی آزمائے جائیں گے. آپ کی جان صرف پارلیمنٹ میں رہ کر 2-3 گھنٹے یا 2-3 منٹ 5 منٹ جو ہے تقریریں کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑے گا، کیونکہ آپ نے اتنی بڑی آیت کو جو ہے وہ ایک بنا کر امید بٹھائی ہے لوگوں کی، کہ جی ہم خان صاحب کے نہیں ہوتے ہوئے ہم وہ کام کریں گے تمہارے لیے، تمہارا ساتھ پیسے دیں گے، جیسے خان صاحب دیتے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہی سے میں مدد مانگتا ہوں اور کسی سے مدد نہیں مانگتا. اللہ ہی وہ ہے جو مدد کر سکتا ہے، اور اللہ ہی کی میں عبادت کرتا ہوں اور کسی کی میں عبادت نہیں کرتا. یہ بڑی بھاری آیت ہے جو آپ لوگوں نے اٹھا لی ہے. تو بس اسی اس کے کے ساتھ ساتھ میں پروگرام آپ کا کا اختتام کرتے ہیں. جی فر بالکل لیٹس کلوز اٹ. بالکل جسٹ کلوز اٹ. دعاؤں میں یاد رکھیں اور اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت کرے، پاکستان کو اچھا مستقبل دے، پاکستان کے نوجوانوں کو اچھا مستقبل